ویلکم بیک. اس نام نہاد جنگ بندی کے بعد صورتحال کچھ یوں ہے کہ اس وقت غزہ کے 50% رقبے پر اسرائیل مکمل طور پر قابض ہے. فلسطینی حصے اور اسرائیلی حصے کے بیچ میں ایک انویزیبل یلو لائن ہے، اور جو بھی اس لکیر کے نزدیک جاتا ہے وہ دہشت گرد اور واجب القتل قرار دیا جاتا ہے. آج ایک ایسے ہی دہشت گرد کو اسرائیل نے مار ڈالا. ان کا نام ہے ظاہر ناصر شمعہ اور ان کی عمر کوئی 10 سے 11 سال کی ہوگی. پہلے ان کو گولی ماری گئی، پھر لوگوں کو ان کو بچانے سے روکا گیا، اور پھر اس کی لاش کے اوپر ملٹری ٹرکس گزارے گئے. کل کی اگر ہم بات کریں تو ایک 3 سالہ دہشت گرد کو بھی قتل کیا گیا. ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، اور اس پہ آپ اسرائیل کی ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مشکوک انسان یلو لائن کے قریب آ رہا تھا، ہمیں ظاہر ہے کہ اپنی دفاع میں گولیاں چلانی پڑی. پچھلے ہفتے کی اگر ہم بات کریں تو 2 بھائی یلو لائن کے قریب لکڑی کی تلاش میں نکلے تھے، کیونکہ ان کے والد صاحب کو اسرائیل نے زخمی کیا ہوا تھا، وہ معذور ہیں، ویل چیئر میں ہیں. ان کو بھی قتل کر دیا گیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ نوٹس نہیں لیا گیا، سخت نوٹس لیا گیا ہے. اسرائیلی وزیر ایتامر بن گویر نے اس واقعے کے بعد جو کمانڈر ہے جس نے ان 2 بچوں پر گولیاں چلانے کا آرڈر دیا تھا، اس کے پروموشن کا آرڈر جاری کر دیا ہے. اب وہ ایک مزید اعلیٰ عہدے پر ہوگا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیلی فوجی اور اسرائیلی شہری حماس کی حراست میں تھے تو ایک ہوتا تھا فری دا ہاسٹیجز رائٹ. اور جو زائنسٹ تھے اور جو پرو اسرائیلی تھے وہ ایک پیلے رنگ کی پن، ایک گولڈ ربن، جس طرح وہ کینسر کا ربن ہوتا ہے لیکن سنہری رنگ میں، وہ پہنتے تھے. اب اس ربن کی جگہ ایک پیلے رنگ کا پھانسی کا پھندے کی پن پہنی جا رہی ہے. اور یہ اس بات کی خوشی میں ہے کہ ایک نیا قانون لایا گیا ہے اسرائیلی قومی اسمبلی میں، کس کو کنیسٹ کہا جاتا ہے، جس میں یہ اب ایک قانون بنے گا کہ تمام فلسطینی قیدی، اگر یہ آپ ثابت کر لیں کہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کی ہے، تو ان کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ اس وقت بحث صرف یہ ہو رہی ہے کہ کیا ان کو پھانسی دی جائے، یا ان کو الیکٹرک چیئر میں بٹھایا جائے، یا پھر ان کو زہریلی ٹیکہ دیا جائے. اور ایتامر بن گویر بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ اب تک کوئی 100 سے زائد ڈاکٹرز نے میرے سے رابطہ کیا ہے اور کہا کہ سر جس دن آپ کو زہریلی ٹیکہ دلوانا پڑے نا، آپ کا بھائی حاضر ہے، ہم آ کے لگا دیں گے. یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ اسرائیلی پارلیمنٹ کی ہیں، جس میں اس قانون کی پہلی منظوری 2-3 مرحلے ہوتے ہیں اسرائیل میں ایک بل کو لا بنانے میں. اس کی خوشی میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں. اچھا، اب حالانکہ اس جنگ بندی کے قواعد کے تحت اسرائیل نے امداد کے داخلے کو یقینی بنانا تھا غزہ میں، جس میں کنسٹرکشن مٹیریل بھی تھا، مختلف چیزیں تھیں، ٹینٹس تھے وغیرہ، ویدر پروف بلینکٹس. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ غزہ میں کیا حال ہے تو لوگ ابھی بھی خیموں میں ہیں، اور سونے پہ سہاگا وہاں پر طوفانی بارش بھی شروع ہو گئی ہے، اور اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں شدید برف باری کا بھی امکان ہے. سو دے آر فریزنگ ٹو ڈیتھ. اچھا، ادویات اور خوراک کی بھی ابھی شدید قلت ہے. لیکن دنیا کے میڈیا اور سوشل میڈیا کو دکھانے کے لیے اسرائیل نے سنیک فوڈز جیسے کہ چپس یا چاکلیٹس کا داخلے کی اجازت دے دی ہے. لیکن کس قسم کے چاکلیٹس آ رہے ہیں، اگر آپ ان کا کلوز اپ دیکھیں تو ان میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ دکانوں کی تصویریں دکھاتے ہیں گلوبلی، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہاں پر کون سی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی فیمن ہے یا لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. ہر جگہ چاکلیٹس ہیں، اور ہر جگہ چپس کے پیکٹس ہی مل رہے ہیں. اور ایک اور بڑی عجیب چیز ہو رہی ہے کہ ویسے تو اسرائیل بہت چیزوں کی اجازت نہیں دیتا وہاں پہ داخل ہونے کی جو بطور ہتھیار استعمال کی جائیں، جیسے کہ کاغذ یا پینسلز یا قلمیں یا ہزار، بہت لمبی ایک لسٹ ہے. لیکن فار سم ریزن سونے کے لیٹسٹ آئی فونز کو اجازت ہے وہاں پر. وہ باقاعدہ پورے ٹرکس کے کنٹینر وہاں پر بھیجے جا رہے ہیں. تو ایک عجیب مناظر ہے کہ ایک جانب لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور دوسری جانب لوگوں کے ہاتھوں میں گولڈ آئی فونز بھی ہیں. اچھا، اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یار ایک گولڈ کا آئی فون تقریباً $2,500 کا ہے، US کا. تو یہ کون خرید رہے ہیں آخر کا؟ یہ وہی لوگ خرید رہے ہیں جنہوں نے اس جنگ، جنہوں نے اس
नस्ल कुशी के दौरान बाकायदा मुनाफाखोरी की है, चाहे एड में, और बिलखसूस ये कौन होते हैं? ये होते हैं वो गैंग मेंबर्स जिन पर इज़राइल जिनकी इज़राइल सरपरस्ती करता है। इन पर पहले भी कई बार बात हुई है, इनको रेज़ किया गया था कि हमास की आप जगह लेंगे, लेकिन इनके साथ भी कुछ बुरा ही हो रहा है, क्योंकि इनके जो बड़े नोटोरियस लीडर जो मनशियात फ़रोख्त भी थे, एक ज़माने में दाइश के मेंबर भी थे, अबू शहाब को पिछले हफ्ते उसके अपने बंदों ने ही कत्ल कर दिया। अब हमास ने कहा कि जी हमने इन्फिल्ट्रेट किया था इनके रैंक्स को और इसको उड़ा दिया है हमने। इसकी अगर आप जनाजे को देखें तो मुश्किल से आपको 30 से 40 लोग वहाँ पर नज़र आएंगे, और ये भी आप देख सकते हैं कि हेवी सिक्योरिटी के तहत हो रहा है। हालांकि इनका और इजराइल का दावा है कि इनके मेंबर कई हज़ार हैं, लेकिन जाहिर है कि ऐसा नहीं है। अच्छा, इस दौरान रफ़ा जो बॉर्डर है, रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग, वो खुला हुआ है, लेकिन सिर्फ वन वे, आपको बाहर जाने की इजाज़त है। तो जो वो पुराना मंसूबा था जो पिछले इस जंग की शुरुआत की पिछले 2-3 माह में ही इजराइल ने अनाउंस कर दिया था कि हमारा मंसूबा है कि हम गज़ा से पूरे तमाम फ़लस्तीनियों को साफ़ कर देंगे, वो मुहिम अभी भी जारी है। अक्टूबर से लेके आज तक तकरीबन कम से कम 2 फ़्लाइटें फ़लस्तीनियों से भरी हुई जनूबी अफ्रीका में भी लैंड की गई हैं। पता लगा कि एक इंतहाई मशकूक इदारा है अल मज्द यूरोप, उन्होंने हर बंदे से तकरीबन $4,000 लिए और कहा कि जी हम आपको यहाँ से निकाल देंगे। कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके साथ कोई सामान उनको ले जाने की इजाज़त नहीं दी, सिर्फ प्लेन लैंड हुआ साउथ अफ्रीका में और कहा कि जी अब आप अपनी मंजिल तक पहुँच गए हैं। और साउथ अफ्रीका अभी समझ नहीं आ रहा कि हम इनके साथ करें तो करें क्या। ज़ाहिर है और भी बहुत कुछ है, हम आपको ये भी बता सकते हैं कि इस दौरान फ़लस्तीनी किस तरह अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही, ये फिर सेगमेंट इंशाल्लाह कल करेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।